آدم علیہ السلام، ان کا خمیر مٹی کے خمیر سے بنا جو کہ کھنکھناتی ہوئی کھڑکتی ہوئی برتن کی طرح کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ جب کھنکھناتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم بن گیا تو فرشتے اسے دیکھنے لگے، اور اس کی پیدائش کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کیا پوچھا اور کیا سوال و جواب ہوئے، وہ ہم آپ سے ابھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا تو اس شخص کو زمین میں آباد کرتا ہے یا کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تو تیری حمد، تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اس حکم پر معافی مانگی اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے روتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کروا دیے، پڑھا دیے، اور فرشتوں سے کہا، اگر تم اپنے بات میں، اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا، تو پاک ہے اور ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے بتا دیا، اور تو بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، اور شیطان ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ غرور میں آ گیا اور اس نے مختلف تعویلیں دینا شروع کر دی۔ شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، حالانکہ مٹی کی قیمت کم ہے اور آگ کی زیادہ، مٹی پھینکے تو نیچے آتی ہے اور آگ اوپر کی طرف۔ یہ مختلف قسم کی تعویلیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے، ابلیس کو، شیطان کو نکال دیا اور راندہ درگاہ کر دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس پر شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا سوچا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے لمبی زندگی عطا کی جائے اور قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، تاکہ میں ان لوگوں کو بھی راستے سے بھٹکاؤں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے بندے ہیں، جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کو تو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔
اور جو تیری پیروی کریں گے ان کو دوزخ کا ایندھن بنا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور شیطان نے ابھی اپنا بدلہ لینا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اس کا نشانہ آدم علیہ السلام کو بنانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ شیطان کی بات نہیں ماننی، اس کا کہا نہ ماننا۔ دوسرا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اس میں مختلف آراء ہیں کہ وہ انجیر کا پھل تھا، انگور تھا یا گندم کا پھل، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان احکام کی پوری تعمیل کرنے کا عہد کیا اور فرشتے گواہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام، ان کا خمیر مٹی کے خمیر سے